کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ گویا آج سوا پارہ جو پڑھا گیا سورۃ النساء ایک سورہ ہے، اس سورت کو پڑھا گیا ہے، اس کا اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے جو 6ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ 4تھے پارے کے پونا سے شروع کر کے 5واں جز والمحصنات مکمل پڑھا گیا اور سنا گیا ہے۔ آج اس سوا پارے کے اندر قرآن کا ہمارے نام کیا پیغام ہے، کئی سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے عناوین ہیں، ان میں سے سلیکٹ کر چھوٹے سے کچھ اہم عنوان کو اگر چن کر ہم دیکھیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اس سورہ کا نام، نمبر 2 عورتوں کو اسلام میں ملنے والے حقوق، نمبر 3 پیدائش مخلوق کی کیسے، ڈارونس تھیوری جس کو ہم پڑھے بھی ہوں گے اسکول وغیرہ کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے یتیموں کے مال کے حقوق کے بارے میں، مردوں کو ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں، وراثت پراپرٹی تقسیم کرنے کے بارے میں، عورتوں میں سے محرم عورتیں کون، حلال عورتیں کون، ان کے بارے میں۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو سدھارنے کے لیے کیا طریقہ ہے، مرد عورتوں کے فرائض اس کے بارے میں، اور کئی ساری چیزوں کے بارے میں۔ بطور مثال کو سب بولنے کے لیے وقت ہوتا کہ وضو کے بدلے میں تیمم، غسل فرض ہو گیا، غسل نہ کر سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں تیمم کی اجازت، سفر میں نمازوں میں قصر کرنے کی، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنے کی، ایسی کئی ساری چیزیں، اجماع کی حیثیت، قیاس کی شرعی ثبوت، ایسی بہت ساری چیزوں کے ساتھ پارہ جو ختم ہوتا ہے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، ایمان ہم کو ملا، اس ایمان کی قدردانی کرنے کے ساتھ، یعنی ایمان بھی ہے، ایمان میں باقی رہتے ہوئے اس ایمان کی قدردانی بھی ہمارے پاس ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ جو ہے تو میرے بھائی کو تم نہ عذاب ادا دے دیجیے، اللہ تو شاکرا علیما، بڑا شکر گزار ہے، تھوڑا بھی بندہ کرتا ہے بہت خوش ہو جانے والا اللہ۔ خیر ہم شروع سے چلتے ہیں سورۃ النساء۔ نساء کا معنی ہے فیمیل، لیڈیز، یہی ہے نساء عربی میں۔ قرآن میں کہیں بھی سورۃ الرجال بول کے مینس مرد بنے بول کے ایسا کسی سورت کا نام نہیں۔ یہ عورتوں کو اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام بھی ہے سورۃ النساء۔ آل عمران کل میں بتایا تھا، اس کے اندر پوری فیملی آ جاتی ہے، مرد عورت بچے سب۔ ایک سورہ ہے سورہ مریم، پرٹیکولر ایک عورت لیڈی کے نام پر ہے، ایک عورت کے نام پر۔ جنرل دنیا بھر کی ساری عورتیں اس بات پر فخر کر سکتی ہیں کہ ہمارے نام پر عورتیں بول کے ہمارے نام پر قرآن میں ایک سورت ہے۔ ہم نے نکاح کے خطبوں کے اندر بہت زیادہ سنا ہوگا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شروع ہی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ پیدائش جو ہے انسانوں کو، کائنات کو جو اللہ بنایا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے میں اللہ ہم کو سمجھاتا ہے۔ ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے انسان، حضرت حوا ان کو کیسے پیدا کیے، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیے، یہ علماء کے اقوال ہے۔ بہرحال حضرت آدم، حضرت حوا، ان دونوں ہی سے پورے انسانوں کی نسل چلی ہے، قیامت تک بھی جو انسان آئیں گے کہ انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں آبادی ہوئی ہے۔ پیدائش جو ہے، پیدائش یعنی کریشن، اس کی جو وجود ہوتا ہے نا، کیسا ہوتا ہے، 3 انداز میں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 مفسرین نے لکھا، مٹی میں جیسے بارش کے وقت میں کیڑے مکوڑے آ جاتے، چھوٹے چھوٹے کیڑے، پسو، اس طرح کے پیدا ہو جاتے، پتنگے پیدا ہو جاتے، مٹی میں، بارش کے پانی میں پیدا ہوئے، ان کی آگے جنریشن، نسل چلتی نہیں، وہ پیدا ہوئے، ایک مدت تک جیے، مر گئے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن ان کی ڈوریشن ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 بعض پانی کے اندر
پانی میں مٹی بھی ہے، بہت زیادہ پانی ہے یا بہت زمانے سے ایک جگہ پانی ٹہل گیا ہے، وہاں بھی مچھلی مینڈک یہ پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ انڈے دیتے، ان کی نسل چلتی، اس کے بعد بولتے یہ سائیکل ایسے چلتے رہتے. یہ دوسرے ٹائپ سے. تیسرا ٹائپ بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے گھوڑا، اونٹ، گدھا، اس میں بڑے بڑے جانور، یہ سارے جتنے بھی حیوانات ہیں بڑے بڑے، ان سارے حیوانات کا آغاز، ان کی اسٹارٹنگ اللہ ایک جوڑے سے کیے، ایک میل ایک فیمیل. جیسے انسانوں میں حضرت آدم حضرت حوا ہم ہوتے ہیں نا، ایسا ہر جاندار میں ایک میل ایک فیمیل جوڑا اللہ خود بنا دیے. اس کے بعد ان کی اولاد، ان دونوں کے ملنے سے ان کی اولاد بول کے چلتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلی. ڈاروینس تھیوری، ڈاروین کا نظریہ ہے. ہم پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ سب برابر، ہمارے گھر کی عورتیں پڑھی ہوئی ہوں یا ہم خود پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہوں، کئی ساری ڈگری ہولڈر ہم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کی ایمان کے سلسلے میں فکر نہیں کرتے. کیا مطلب؟ میں بہت بڑی بات نہیں بولتا ہوں، چھوٹی سی بات بولتا ہوں. میں LKG سے اسٹارٹ کر کے جو سمجھ کر لی ہو، یا اب تو اور بلا مصیبت جو آتی ہے NEP کے ذریعے سے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے، ایمان والوں کو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت. یہ جو نصاب کے اندر کام پڑھایا جاتا ہے سلیبس کے اندر، ان کو یہ بنایا جاتا ہے کہ پیرو ویڈک کو کر کے تمل میں بولیں گے، پیرو ویڈک کو، اس کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئی. سکون بھی بنانے والا اللہ کا قسم کیا کرے، ایک بہت زیادہ بڑا پھٹنا پھٹا، اس کے ذریعے سے چاند سورج ستارے زمین تک کو پورا بن گئے. ایسا کیسا ہو گیا؟ ہر چیز کے بارے میں، درخت سے لے کے پہاڑ سے لے کے ہر چیز کے بارے میں، یہ ایسا پیدا ہوا، وہ ایسا پیدا ہوا. پڑھتے وہ بچہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا اس کا، 5th 7th آتے اللہ کا قسم کیا ملے گی، سب ایسا چھولک ہے. سائنس میں اتنا ڈوب جاتا بچہ، ہم کو ایک رتی برابر بھی مہلت نہیں کہ ہم اس بچے کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، یا آلریڈی ہمیں پڑھیں، ہم نہ معلوم بچے کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے. ہمیں مسلمان آنا، بچے کے دل میں یہ کیسا بٹھانا، کب بٹھایا جا، کون سے انداز سے، کون سے اسٹائل میں بٹھایا جا. بیٹا اللہ سے سب کو ہمیں ایسا اللہ پیدا کرے، سو ایسا ہوا ہے. سو خیر اسکول میں پڑھانے کا پڑھاتے، یہ ابا بولتے ہیں یہ کرتے ہمارے اسلام کا، نہیں تو کسی حضرت کے پاس بلانا ہے. علماء سے اٹھنے بیٹھنے کا تعلق آپ کرا دو، آپ اپنے بچے کے ایمان کی فکر کرنے کی بہت بڑی ضمانت ہے، گارنٹی. آپ فکر کرتے ہیں بلکہ پروف علماء سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، مسجدوں کا آنا جانا ہو، یا آپ بیانوں میں یہ نہیں بلکہ کوئی سے بھی بیان میں آپ جاؤ، اپنے بچے کو ساتھ لے کر چلے جاؤ. یہ سب چیزیں بڑے ہونے کے بعد اس کے سمجھ میں آئے گی، وہ آگے اپنی زندگی میں لے آنے کی کوشش کرے گا. اور آپ میں چلے گئے ہوں گے، ہمارے لیے دعائیں دیتے ہوں گے ہماری اولاد، یہ لے جانے سے اتنا ابا ہم ٹچ رکھنے سے اتنا یہ ایمان کو تو کیا یہ کیا ہے بلکہ سمجھ میں آیا. خیر میں اصل بات میں آتا ہوں. یہ تھیوری کے ذریعے سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بندر کی ترقی یافتہ ایک شکل، وہ ہوتے ترقی ہوتے لاسٹ جو صورت ہے وہ ہے انسان کی. اب بھی کہیں کو ترقی ہوا نہیں، یا چھوٹے سوال اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ بالکل فوکس ہے، بالکل غلط ہے. یہ سائنس کے ذریعے سے جو تھیوری دیا گیا بالکل غلط ہے. یہ بندر کیسا سب سے پہلا پیدا ہوا، ٹھیک ہے، بندر سے ترقی ہو کے انسان بنا، بندر کیسا بنا، یا بندر چھوڑ دوسرے گدھا ہے، ہارس، اونٹ، یہ سب دوسرے جو ہیں بڑے بڑے جانور، وہ کیسا بن گئے. پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے نظریات غلط. اللہ کہتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد ایک میل ایک فیمیل، ان دونوں کے ذریعے سے ہی پیدا کیا. اسی جگہ یہ بھی بول دینا چاہیے، آج دنیا میں بڑا واقعہ بڑا نعرہ لگاتے ہیں وومنس رائٹس کے بارے میں، فیمنزم، فیمیل کے حق کو دلانا، عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا. اسلام بھی یہ نعرہ دیتا ہے، اسلام بھی یہ نعرہ لگاتا، مردوں کو خاص طور پر ہماری مجلس میں تو یہ ہونا چاہیے، عورتوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. میں پہلے بھی بتایا طلاق وغیرہ کے ذریعے سے اپنی بہادری نہیں دکھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں کو گالی نہیں دینا. وہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئی ہے، میری بیوی بن کر ہے، اس کا مطلب میری کام والی نہیں ہے، میرے ماتحت رہنے والی کیڑے مکوڑے جانور کے جیسی کوئی چیز نہیں. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی عزت ہوتی ہے، وہ بھی کچھ باتوں سے دل اس کا بھی ٹوٹتا ہے، کچھ باتوں کی خواہش اس کے بھی دل میں ہوتی ہے. میرا شوہر مجھ سے ایسا چل لے، میرا شوہر میرے پاس یہ پوچھ کر چلے. کئی ساری عورتوں کا حق، عورتوں کی عزت، اس میں سب سے بڑا نعرہ اور ریئل اوریجنلٹی، عورت کو عزت دینا بول کے نعرہ اٹھانے والا اسلام، صرف اور صرف اسلام. پوری دنیا میں کون سے مذہب میں بھی، کون سے زمانے میں بھی آپ نہیں بتا سکتے جتنا اسلام عورتوں کو ریسپیکٹ دیتا ہے. دوسرے جو دیتے ہیں محض اس لیے
ایسا عورتوں کا حق بول 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 کے عورتوں کو میرا جسم میری مرضی میرے کپڑے میں ننگی بھی ہوں تو بھی کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، یہ بول بول کے ان کو باہر گلی میں لائیں اور وہ ننگی رہیں، دیکھ کر اپنے ہوس کی پیاس کو بجھاتے رہیں۔ میری بات سمجھ میں آتی ہوگی، میں اس سے زیادہ اوپر نہیں بول سکتا ہوں۔ ساری دنیا کی خواہش اتنی کہ پوری عورتیں ننگی ہو کے مارکیٹ میں آ جائیں، ہم جس سے چاہیں اپنی خواہش پوری کر لیں، وہ بے سہارا ہو، ہمارے پیسوں پر محتاج ہو، اس فیملی سسٹم میں وہ شوہر بیٹے بھائی بول کے وہ سسٹم میں نہ ہو، وہ آزاد ہو کے آ جائے، جس سے چاہیں ہم خواہش پوری کر لیں، ہم اپنے آنکھوں کو اس کے ننگے جسم کو دیکھ دیکھ کے سینک لیں۔ یہ غلیظ نظریہ لوگوں کا ہماری عورتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ خیر آگے، حضرت آدم حضرت حوا کے ذریعے سے انسانوں کی پوری نسل چلی۔ دوسری بات اسی کے بعضوں کے سفر میں وَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، نمبر 1، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نمبر 2، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ۔ یتیم ہے، مثلا فار ایگزامپل میں چچا ہوں، ایک یتیم بچہ میری ذمہ داری میں آیا ہے جس کا میں چچا ہوں، میں ماموں ہوں، میں خالو ہوں، کوئی بھی رشتہ، تو یتیم کے مال کو ذرہ برابر بھی لینا نہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا، ایج اٹینڈ کر کے سمجھدار ہوشیار ہو گیا، اس کا پورا 100% اس کے ماں باپ جو مال چھوڑ کر گئے تھے اس کا اپنا مال امانت کے ساتھ رکھ کے اس کو دے دینا۔ بالغ ہونے سے پہلے ہمارے بچوں کو بھی قرآن میں یہی کہتا ہے سمجھداری پوری آنے سے پہلے پیسے دے کے عادی نہ بناؤ۔ پیسے جہاں اچھا یہ ہے وہ اس ٹاپک میں کبھی بیان ہوگا تو وہاں بیان کر لیں گے، لیکن نہ سمجھ بچوں کے ہاتھ میں پیسے دینا بچوں کو بگاڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ بچوں کے دل میں اتنا کمزور دل ہو جائے گا ان کا، پیسے ملتے رہنا، جب بھی میرے دل میں تمنا ہوتی رہے کہ پیسے ملتے رہنا، نہیں ملا تو سوسائڈ تک اٹینڈ کرنے تیار ہو جائے گا۔ اتنا ہم اس کو بالکل فوکس، بالکل بیکار ہے، انسان ایک مرد ہمت والا کچھ بھی نہیں، ایسا کہیں کا بھی نہیں بنا کے چھوڑ دیتے۔ تو سمجھداری کے آنے سے پہلے پیسوں کی زیادہ عادت نہیں بنانا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے کہا یتیم کا مال تمہارے پاس ہے، ایک جائیداد پراپرٹی ہے، گھر ہے، زمین ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یتیم کے نام میں جو میری ایک زمین فلاں جگہ ہے نا وہ ایک کھیڑے میں، وہ اس کے نام میں لکھ کر اس کا مین جگہ میں ہے، وہ زمین میرے نام میں کر لیتا ہوں میں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی چیز وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کی اچھی مال لے کے تمہاری برے مال کو اس کو دے کے ایسا بھی خیانت نہ کرو، اسے تو سمجھ نہیں نا، میچ نہ پالو، ہمیشہ نہ کھلاتے، ہمیشہ نہ دیکھ لیتے، اتنا بھی ہم نہ حق نہیں کیا بلکہ سب نہیں کرتے۔ نمبر 3، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وہ تو ہمارے گھر میں سے نہ پلتا، اس لیے اس کی جائیداد کو، اس کے گھر کو، زمین کو بیچ کر وہ پیسے میں ہم سب کھائیں گے، یا میرا اپنا جو خاص بیٹا ہے بیٹی ہے اس کی شادی میں، اس کے پڑھائی کے خرچ میں یتیم کے نام کی جو جائیداد ہے وہ بیچ کے میں پڑھاؤں گا۔ ایسا سب دنیا میں ہوتا ہے، قرآن میں صاف منع کرتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ چلتے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے صفحے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے بعد کا جو ہے یوصیکم اللہ، وصیت، وراثت، پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں۔ ایک انسان جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو 4 ترتیب بار سیریل وائز 4 چیزیں ہم پر فرض ہوتی ہیں۔ ایک شخص مر گیا، چاہے وہ ہمارے اللہ سلامت رکھے، ہمارے رشتہ داروں کی حیات میں اللہ خوب برکت دے، کوئی بھی انتقال ہو جائے نا، ہر ایک کو موت تو آنی ہے۔ آج کے چھپارے کے اندر یہ بھی آیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بہت مضبوط قلعہ، کیسل بہت مضبوط قلعے میں بھی اگر ہو وہاں پہ موت آنی چاہیے ہے، موت سے ہرگز کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ خیر موت آ گئی، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو ہمارے ذہن میں میل میں ہونا کہ 4 چیزیں قرآن ہم کو کہتا ہے۔ نمبر 1، قرآن ہم کو یہ کہتا ہے کہ جو مر گئے ہیں نا ان کے مال سے ان کے تجہیز تکفین کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی دل والا بھی نہیں، کوئی اپنے جیب سے پیسے نکال کے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے کفن کے کپڑے، قبر کھودنے کا یہ وہ خرچ جو بھی آتا ہے، نہلانے والے کا فلاں یہ سب میں دیتا ہوں، بلکہ کون بھی آگے نہیں آیا، کون مر گیا ہے اس کے پیسے سے اٹھا کے اس کا وہ ضروری کام پورا کیا جائے گا۔ نمبر 1، حالانکہ ہمارا حق ہے کہ ہم کو آگے بڑھ کر کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، وہ جو مر گیا ہے اس کے اوپر کوئی قرض ہے، ان کے پاس قرض ہے، عورت ہو مرد ہو، ان کے پاس کبھی قرض نہیں، ان کے پاس کبھی قرض نہیں، ان کے پاس بھی اچھا ہے، سمپتی کریٹ کر کے ایسا مر گئے، ہمارے ابا مر گئے، ہمارے دادا مر گئے، ہمیں روڈوں کو بیٹھ گئے، تو کون بھی قرض دیا سجنا بھی آپ کو کیا اتنا غم میں ہے نا کچھ نہیں سے چلے جانا، ہرگز یہ خیال نہیں رہنا، کیونکہ ان کی خبر میں جا کے ہمیشہ قیامت تک کے واسطے وہ لٹک جائیں گے، کوئی ایک پیسے کا نفع نیکی ان کو نہیں پہنچے گی، فائدہ نہیں ہوگا جب تک قرض کا۔ حضور علیہ السلام جنازہ حاضر ہو جاتا پوچھتے
یہ جو میت ہے نا اس پر کیا تو بھی خرچ ہے کیا؟ 1 درہم 1 روپیہ 2 درہم اتنا بھی خرچ ہے بولتے ہیں. حضور بولتے ہیں صحابہ کو سنو تمہیں خود نماز پڑھو اپنے بھائی. حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. کیوں؟ لاجک کیا؟ حضور نماز جنازہ پڑھائے تو کنفرم مغفرت ہو جانا اس کو. اور جس کا 1 روپیہ بھی کسی کے اوپر کسی کا فرض اس کے اوپر ہے اللہ اسے تو معاف نہیں کرتے گا کو بولتے ہیں. اس واسطے حضور پڑھاتے نہیں تھے. ایک موقع ایسا ہوا صحابہ پوچھے حضور کو بولا گیا کہ ان کے اوپر فرض ہے. حضور بولے تمہیں نماز پڑھانا تمہارے بھائی کی نماز جنازہ. ایک صحابی کھڑے ہو کے بولے وہ 2 درہم ہے نا میں 2 دن ٹائم پوچھتا ہوں میں ادا کر دیتا ہوں یا رسول اللہ. اچھا تمہیں ادا کر دیتے کہ ٹھیک ہے بول کے پڑھا کو 2 دن کے بعد راستے میں میرے پوچھتے حضور یاد سے حدیث کی کتابوں میں یاد سے پوچھتے تمہیں ذمہ لیے تھے نہ دے ڈالے گا تمہیں. اتنا خطرناک معاملہ فرض تھا. نمبر 3 اگر وہ مرنے سے پہلے فلاں یتیم کے لیے فلاں یتیم خانے کے لیے فلاں مدرسے کے لیے فلاں کے لیے کسی کے لیے وصیت کرتے گئے میرے مال میں سے اتنا حصہ 10 لاکھ ہے تو اس میں سے انہوں بولتے ہیں 1 لاکھ وہاں دے رہے ہو. 9 لاکھ ہمارے 9 لاکھ کو ہم کو سمجھ آئے رہتے ہیں نا. 9 لاکھ میں سے 1/3 3 میں سے 1 لاکھ. اب 9 لاکھ پراپرٹی چھوڑے آنے بولے تو انہیں 3 لاکھ کے اندر وصیت کر سکتا اپنے آخرت کے ثواب کمائی کے لیے وصیت کر سکتا ہے. یہ 3 چیزیں جا کے 4تھے نمبر میں 600 پراپرٹی وارثین کا حق. آج کل انتقال ہونے سے پہلے سے وارثین بالکل یہ چیل کی طرح کب آدمی مرے گا اس کے اوپر جھپٹ کے وہ مردہ کا گوشت کھانے والا پرندہ رہتا نا ویسا جھپٹنے کے ویسے تیار ہے. حالانکہ یہ 3 حق بار کر کو ہونے کے بعد 4تھے نمبر میں 600 وارثین کو مرنے والے کی پراپرٹی کا حق ملنے کا. بات لمبی ہو جاتی ہے اور ضروری بات بولنا ہے. انتقال اگر رشتہ داروں میں ہو گیا تو فاتحہ کے نام پہ زیارت کے نام سے بڑی اونچی لمبی دعوتیں کرنے سے زیادہ ہماری پوری توجہ اس پر ہونا. ہمارے جو عزیز انتقال ہو گئے نا کتنی نمازیں قضا کی ان پر, کتنے روزے ان کے اوپر قضا کے, کتنے سال کے روزے نہیں رکھ سکے, کتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے. وہ حساب کرے اندازہ کرے کسی مفتی صاحب کسی عالم صاحب کے پاس بولے حضرت اتنی نمازیں پڑھنا باقی تھا, پڑھے نہیں سے چلے گئے, اتنے روزے رکھنا تھا نہیں رکھ سکے, بیمار ہونے سے پہلے بیمار ہونے کے بعد پورا حساب کر کے بولے انہوں جو بولے ہیں وہ امن غریبوں میں صدقہ کر دیے. اللہ اس تمہارے صدقہ کے بدلے میں ان کے وہ پوری قضا نمازوں کا روز معاف کر دے گا. اللہ لوگ رمضان شروع ہونے کے بعد سے 3-4 مرتبہ ایسا سوال آ گیا فون میں واٹس ایپ کے اندر کہ ایک جگہ ایک ساس اپنی بہو کو اپنا روزہ بھی رکھوانا چاہتی ہے. ایک جگہ ایک بڑی عمر کی عورت نیک خاتون ہے وہ کسی بچے کو مدرسے کے کسی غریب بچے کو بول کو میرا روزہ رکھ لو بولے تو رکھوائی جاتا ہے. ایسا کر کو پوچھتے ہیں جسم سے کرنے کی عبادت ہے نا نماز و روزہ اس میں تو بدل نہیں ہو سکتا, اس میں بدل نہیں ہو سکتا. میرے بدلے میں تو کرنے نہیں ہو سکتا, کرے تو میں کرنا موت تک بھی طاقت نہیں بولے تو فدیہ بدلا دینا ہے. خیر یہ بات ضروری بات آپ ذہن میں رکھ لیں. ہم بڑی دعوتیں 7ویں کے نام میں 40ویں کے نام سے بڑی دعوتیں ہماری مرضی نفل کام ثواب پہنچا جائے تو پہنچائے جا, لیکن اس سے بھی زیادہ فرض ہے نا جو نماز روزے اس پر پکڑ کریں گے اللہ تو اس سے ہمیں غفلت نہیں کرنا. اس کے بعد وراثت کے اندر حضرت ایک صحابی ہیں جنگ احد میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بیوی اپنے 2 بچیوں کو ہاتھ میں پکڑ کے لے کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئی. بولی کہ یا رسول اللہ وہ جنگ احد میں تو ان کا انتقال ہو گیا, ان کے چچا اپنے بھائی کی پوری پراپرٹی ہضم کر لی. بچیوں کے نام میں نہیں تھے کچھ بھی, میں کیسا بچیوں کو دیکھ لوں گی, بچیوں کی شادی کر کو رکھنا کتنا سارا خرچ ہے میں کیسا دیکھ لوں گی. حضور علیہ السلام بولے انشاءاللہ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا. یہ آیت نازل ہو گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم وراثت کے بارے میں. اب قرآن میں سب کا حصہ ہے, تمہیں میں طے کرنے کا نہیں. ایسی چیزوں میں کورٹ حکومت کی کسی شعبے کی طرف جانا ہماری سب سے بڑی بے عزتی. مسلم پرسنل لا کے جو شعبے ہیں خاص طور پر طلاق کے میاں بیوی کے معاملات کے اندر پراپرٹی کے وصیت کے وراثت کے تقسیم میں ان ساری چیزوں کے اندر وہاں جانا بڑی بے عزتی. اسلام کو ہمیں بدنام کرے جیسا یا اسلام کو ختم کرنا ہمیں خود چاہے جیسا ہے. اس سے بڑھ کر لفظ میں نہیں بول سکتا ہوں. اتنا خطرناک چیز ایسی چیزوں میں جانا ہی نہیں ہے. وہاں کرنے کے سال کرنے کے ہزاروں کے لاکھوں میں کیس پینڈنگ پڑے ہیں. ہم کو یہاں مسلمانوں میں آپس کے اندر صلاح کر لینا, جماعت کے اندر جماعت کے ذریعے سے کر لینا, یہ شرمندگی کی چیز نہیں. وہاں جانا شرمندگی کی چیز. خیر وہ صحابی وہ جو چچا تھے نا ان کے جو انتقال بچوں کے چچا تھے ان کو بلا کر بھیجے. حضور بلا کر بولے کہ دیکھو پورے مال کی 2/3 3 لاکھ اگر ہے بولے تو 2 لاکھ 2/3 یہ بچیوں کا حق. پورے 3 لاکھ میں سے 8واں حصہ, یہ 8واں حصہ مرنے والے کی بیوی کا حصہ, باقی جو ہے نا وہ تم نہ.
लेकर तकसीम करके दे दिए हुजूर। अब उस सफ़े में सबका हक है, शौहर मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी में बीवी का कितना हिस्सा, बीवी मर गई तो उसकी प्रॉपर्टी में शौहर का कितना हिस्सा, बच्चे रहे तो कितना, बच्चे नहीं रहे तो कितना, बेटे को कितना, बेटी को कितना, भाई को कितना, बहन को कितना, सबका हिस्सा बोल दिया है। और आगे चलते हैं लंदन के आखिरी सफ़े के अंदर अल्लाह महरम औरतों के बारे में, कौन कौन औरतें महरम हैं उनका तस्करा करते हैं। अल्लाह स्पेशली उसमें ख़ास तौर पर तकरीबन 15 औरतों का तस्करा करते हैं। 15 औरतें हराम करते हैं। ला तनकिहू मा नकहा आबाउहुम, तुम्हारे अब्बा की शादी में कौन आ गई, कि निकाह में कौन आ गई, अब उन्होंने निकाह में रहे तो भी नहीं रहे तो भी उनसे निकाह करना हराम। दादा के निकाह में औरत कौन आएगी, नाना के निकाह में कौन औरत आएगी, ऐसा लंबा 15 औरतों का तस्करा करते हैं। कुरान में दूसरी जगहों में और औरतों का तस्करा है, हदीस में भी कई सारी औरतों का तस्करा है कि कौन सी औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं। उसमें मैं ज़रा बेसिक आपको 3 बातें समझा देता हूँ। एक, रिश्तेदारी की वजह से हराम चंद औरतें होती हैं, जैसे माँ, बेटी, बहन, दादी, नानी, खाला, इन औरतों से निकाह करना एक आदमी को हराम है, और ये रिश्ते में आने वाले नसब की वजह से हराम होना, रिश्ते की वजह से। नंबर 2, रीज़न क्या होता है हराम होने का, नंबर 2 है दूध पीने की वजह से। बचपन में जब दूध पीता बच्चा मैं था तो उस वक्त में 2.5 साल 2 साल की मुद्दत के अंदर किसी औरत की छाती से दूध पी लिया था, तो वो औरत की बेटी, वो औरत की माँ, वो सब रज़ाई, दूध शरीक माँ, दूध शरीक बहन, दूध के हिसाब से माँ, बहन, बेटी बनती है, तो उनसे निकाह करना हराम। नंबर 3 रीज़न ससुराली एतबार से। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी बीवी की जो माँ है, सास है, उससे निकाह करना हराम। ये ससुराली वजह से आने वाली हुर्मत, लंबी बात हो जाती है। इसके बाद वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, किसी और की निकाह में रहने वाली औरत, वो भी हराम। किसी के निकाह में, मुआशरा इतना गंदा हो गया है, इतना गलीज़ हो गया है, किसी के निकाह में एक औरत है, वो औरत कनेक्शन करे या कोई मर्द उस औरत के साथ ताल्लुक़ को चाहे, ये सब गलाज़त के नाली में गिरे हुए लोगों की आदत है। इतना गलीज़ गया, अल्लाह कुरान में साफ हराम उसको भी कह दिए हैं। फिर इसी वल्मुहसनात के अंदर अल्लाह इसका भी तज़किरा करते हैं कि मियाँ बीवी, ये लास्ट बात बोल के मैं ख़त्म कर लूँ, वक्त ज़्यादा हो जाता है। मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू एतबार से खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी के वास्ते, हैप्पी मैरिड लाइफ के वास्ते क्या राज है, इसमें अल्लाह कहते हैं 2 बातें बोली हैं। नंबर 1, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। नंबर 1, फैमिली रन करने के लिए मर्द को अल्लाह ज़िम्मेदार बनाए। मर्द बने जो हैं वो घर के ज़िम्मेदार होते हैं। क़व्वामूना का माना परुखदारी, निगरान। ये हिटलर के जैसा हुकूमत करने के वास्ते, जुल्म उठाने के वास्ते नहीं, जिम्मेदार बनाए, घर की पूरी जिम्मेदारी पूरी करना उन्हें। कमाई नहीं सकता, सुस्ती से घर में बैठना भी नहीं है, और कमाने का पीक हुआ ऐसा वैसा गलत रास्तों में, जुआ में, ऑनलाइन रम्मी के अंदर, उसके अंदर ज़ाय करना भी नहीं। ऐसा करता है तो नंबर 1 नाकारा आदमी, नंबर 1 फेलर आदमी। वो अपने बच्चों का, एक बच्चे का एक ज़रूरत, छोटी छोटी ज़रूरत भी जान के उसे पूरी करना। बीवी के बाज़ बातें औरत मुँह खोल के पूछती है, उसकी अपनी पर्सनल ज़रूरत, बाज़ बातें वो नहीं पूछेगी लेकिन शौहर को समझ के करना। और घर का सौदा सलफ, तरकारी का फुला, वो औरत अगर पूछती है सबको खिलाने के लिए, उन्हें भी खाएगी सब खाएगी, उसके लिए पूछती है, उस पर चिढ़ना, उसे आवाज़ करना, क्या अभी ना ये देखो दे, अभी ना बोले को दे, किसके लिए करती है वो, तो कौन खाने के लिए, वो कहीं लेकर जाने के लिए तो नहीं। नंबर 1, जिम्मेदार का मतलब क्या बोल के समझ जाए। नंबर 2, तो कुरान ने कहा है कि नंबर 2, घर में मियाँ बीवी में से जो बीवी होगी, उस बीवी के अंदर फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, 3 बातें एक औरत के अंदर होना है। बीवी अगर है तो उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की बीवी है तो उसके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ हों। नंबर 1 क्या होना है, वो नेक होना, नमाज रोज़े की पाबंद, पर्दे की बराबर से पर्दा करने वाली, अल्लाह के जो भी अहकाम है ना, हुकूम है ना, वो सब को फॉलो करने वाले हो। क़ानितातुन, नंबर 2 फरमा बरदार होना, इताअत शिआर, शौहर की जायज़ काम, जायज़ बात, जो भी आर्डर दे शौहर उसको मान कर चलने वाली होना। फैसले करने की ताकत सब ज़रा ज़्यादा ओवर समझ, जज्बा में आ जाने का नहीं सो, वैसा सब मर्द को अल्लाह पैदाइश के बाद से बनाया है। जज्बे में आपको बड़े बड़े फैसला करना को, दूसरे मिनट रोलक बैठेंगे औरत, एक दिन में 1 घंटे में रोलक बैठेंगी, कहाँ बड़ा काम कर दल करेंगी, उनकी सोच को भी देख सकेगा नहीं कोई मर्द। औरत ऐसा फैसला कर देगी, उसके बाद रोलक बैठेगी। ये उसके पास जो है ना वो जज्बाती, वो मिजाज की वजह से ऐसा हो जाती है,
وہ بات مرد کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے صبر کرنے کی، برداشت، سوچنے سمجھنے، سوچ کو کرنا، یہ کرے تو مجھے کیا نقصان ہوگا، یہ ساری طاقت مرد کے اندر رکھا تو فرما برداری ہونا نیک عورت کی علامت ہے۔ اسی جگہ مجھے یہ بھی بولنا ہے، ہمیشہ میرا آڈر چلنا جیسا ہے کا کوئی مطلب نہیں۔ گھر کے جو گھریلو کام ہے نا، کون سے گھر میں گھر کی عورت رانی بن جاتی ہے، شوہر کی تنخواہ وہ پیسے لے کے اسی میں پورا جینا چلا کے مہینے کے آخر میں 2000 ایکسٹرا کو سے ایک ڈبے میں چھپ رہے، وہ گھر بہت خوش رہتا، بہت خوش رہتا۔ وہاں شوہر کو ٹینشن نہیں، رکھتی برابر کی، مہینہ ہو گئی تو اتنا ان کو دے دیا، اس میں ترکاری کا، چاول کا، سبزی کا، گوشت کا پورا خرچہ وہ ایڈجسٹ کر کے نکال کے پورا کر لیا۔ اگر شوہر کے اندر، بعض شوہروں میں یہ بات رکھتی، بہت کم یہ رہتی کہ پیسے کو جیب میں رہتے ادھر ادھر اڑائے بڑھے، پورا مہینہ ٹھیک سے خرچہ کرتے رہے، مہینے کے شروع میں اوور گوشت انڈا بول کے اڑا کے مہینے کے آخر میں ہوتی میں لینے کے پیسے نہیں سکتا۔ ایسا کرنے والے اگر ہیں تو بیوی کو ذمہ دار بنا دے، بیوی اسے ہینڈل کر لے گی، برابر پیسہ کب کیا لینا، کتنا لینا، کیسا لینا ہینڈل کر لے گی، تو وہ گھر بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگرچہ کہ اکثر گھروں میں عورتوں کا چلتا ہو، لیکن یہاں مردوں کو بات کرنا ہے، اس لیے تو مجھے ایسا۔ نمبر 3، حافظات للغیب، جو عورت اپنی عزت کی، اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں شوہر کی پراپرٹی ہوں، میں شوہر کی امانت ہوں، میرے جسم کا سر کا ایک بال بھی کسی بھی نامحرم مرد کی نگاہ میرے سر کے ایک بال پر بھی نہیں پڑنا، چاہے دودھ والا، ترکاری والا، سبزی والا، کوئی بھی آئے جائے، رکھتی برابر بھی بلا ضرورت بھی کسی نامحرم سے بات نہیں کروں گی، بلا ضرورت کسی نامحرم کو چیٹ تک بھی کسی سوشل میڈیا کے اندر جانے انجانے کسی بھی مرد سے رکھتی برابر بھی کوئی میسیج نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، کوئی بات نہیں، میری آواز کوئی بھی نہیں سنے گا، بالکل سے برقع پہننے کے اعتبار سے، پاؤں کے، ہاتھ کے، ہر اعتبار سے وہ اپنے آپ کو شوہر کی پراپرٹی میں امانت ہوں، کوئی نور کی طرح میں ایک ہیرا میں شوہر کی، اس میں خیانت رکھتی برابر بھی نہیں ہونا، بلکہ اپنی جو حفاظت کرتی ہے نا اپنی عزت کی بھی۔ اب ایسی جو بڑی باتیں میں بولتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹیل سے اگر اس پر 1 گھنٹہ بیان کیا جائے، اس کا شاٹ یہ نکلے گا کہ عورت کے دل کے اندر وہ صبر بودی ہوتے نا، ایسا خیال تو بہت دور کی بات، اس میں اتنی پرفیکٹ جو ہے اس کو دوسرے مردوں کے پر خیال، کسی بھی ایکٹرس کے بارے میں، کسی پلیئرس کے بارے میں، کیسا مرد بنا ہے، انہیں کیسا ہے، انہیں کیسا ہے، یا اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے باہر آنے جانے والے، اس کے بارے میں بھی کوئی غلیظ اور گندا خیال ہرگز نہیں آئے گا۔ پہلے سے ذہن صاف، دل صاف، تو اچھے خیالات اس کے اندر آتے رہیں گے۔ پھر آگے بھی اور بہت ساری باتیں ہیں، جتنا ضروری تھا وہ تو باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا اس کو اچھی طرح سمجھ کر ہم کو اپنی اولاد کو سمجھانا ہے۔ میں جو بھی باتیں آپ سے بولتا ہوں، میں یہ سوچ کے ہی بولتا ہوں، میں آپ اپنے گھر میں جا کے اس کو اپنے انداز میں ذرا ایزی کر کے، آسان کر کے، کیسا بھی روز مذاکرہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔